بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر کے کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ کلیش آف سویلائزیشنز کا مطلب ہے تہذیبوں کا تصادم، اور یہ جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، اینڈ گیم کیا ہے؟ تو اینڈ گیم تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ کلیش جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پہ روکا نہ گیا، کسی نے انٹروین کر کے اس کو روکا نہ، تو یقیناً یہ ایک تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ شاید پھر کبھی رک نہ سکے، کیونکہ جو ان کی اینڈ گیم ہے، جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے، ان کی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ایک یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف اسرائیلی منصوبہ نہیں ہے، اس منصوبے میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ بہت اہم لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جی یہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز کیسے ہے؟ یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ ریٹیلیشن میں ایران نے کچھ مسلم ممالک پر حملے کیے ہیں، اس میں قطر بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حملہ کیا گیا وہ حملہ یہی سوچ کر کیا گیا تھا کہ جب ہم ایران پر حملہ کریں گے تو ایران ریٹیلیشن میں وہ گلف کنٹریز جہاں جہاں پر امریکن بیسز ہیں وہ وہاں پر بھی حملہ کرے گا، اور یہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک امریکی صحافی ہے ٹکر کارلسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو قطر اور سعودی عرب ہیں اس نے کچھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو کہ وہاں پر بم دھماکوں کی سازش میں ملوث تھے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ ایران میں بھی ایسے ڈرون پکڑے گئے تھے جو موساد نے وہاں پر بھیجے تھے۔ تو ٹکر کارلسن جو ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ ہم اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ ایک امریکن ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ امریکہ کے شہری ہیں، اور یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اور ان کنٹریز میں ان کے بہت کریڈیبل سورسز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور قطر کو ایران سے لڑانے کے لیے جو اسرائیل نے یہاں پر ایجنٹ داخل کیے تھے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی غلط فہمیوں میں اضافہ نہ ہو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محاذرہ ہی نہ کریں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف بھی کیا اپنی کوششوں کے بارے میں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں ان کے سپریم لیڈر سے محروم کیا جائے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ رجیم چینج کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو باری باری ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے جس کو کہ ابھی تک کہیں پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹینشن پوری دنیا میں پھیلے گی تو اس ٹینشن کی آڑ میں یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک مہم شروع کی جائے گی۔ تو اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا، اس کی تفصیل بھی ہے میرے پاس، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، ہم تو اس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں،
یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھا۔ عمان کی مدد سے جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پہلی دفعہ ایران نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ کی بہت سی باتیں مان گیا۔ لیکن کیونکہ اصل مقصد ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کرنا تھا، اصل مسئلہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران کی اس وقت جو موجودہ رجیم ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ قائم رہے گی تو حماس کو اور حزب اللہ کو بھی مدد ملتی رہے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ ہر قیمت پر حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو حماس ہے وہ غزہ پر اسرائیل کے مکمل قبضے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ حملہ غزہ کے نام پہ جو پیس بورڈ قائم کیا گیا اس کا پہلا اجلاس بلانے کے چند ہی دنوں کے بعد کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی نظر آتا ہے اس جنگ کا کہ غزہ جو ہے اس پر اسرائیل کا مکمل قبضہ قائم کیا جائے۔ اب یہ میں آپ کو بڑی ایک اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کوئی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کہ یہ جو جنگ شروع کی گئی ہے اس کا مقصد ایران کے نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنا نہیں ہے۔ جو جنگ شروع کرنے والی طاقتیں ہیں ان کا اصل مسئلہ مسلمان اور اسلام ہے۔ یہ جو اب میں نے بات کی ہے، اس بات کا قطعاً مقصد کسی کے خلاف بے بنیاد الزام لگانا اور نفرت پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ میں خود یہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کا مقصد نفرت کو ختم کرنا اور نفرت پھیلانے والوں کو، جن کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے سنا، اگر نہیں سنا تو آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو ان کے وزیر دفاع ہیں، جن کو اب وزیر جنگ کہا جاتا ہے، سیکرٹری آف وار، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے جی پیٹ ہیگسیتھ۔ پیٹ ہیگسیتھ پیٹ ہیگسیتھ جو ہیں، انہوں نے جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس کی انہوں نے کیا وجہ پیش کیا؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب ہم ایران جیسے ملک کو، جو کہ اسلامسٹ ڈیلیوژنز کا شکار ہے، اس کو ہم نیوکلیئر ویپن بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ جو اسلامسٹ ڈیلیوژنز کا اس نے جو لفظ استعمال کیا، جو ٹرم استعمال کیا ہے، یہ دراصل اس نے اسلام کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ اس کا آپ اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی مغالطے۔ لیکن اصل میں یہ جو شخص ہے پیٹ ہیگسیتھ، یہ دراصل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اب یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ میں دعویٰ ایسے نہیں کر رہا۔ آپ اس شخص کی چند سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ پیٹ ہیگسیتھ جو ہے یہ پہلے امریکی فوج میں شامل تھا۔ یہ امریکی فوج کے ساتھ عراق اور افغانستان میں خدمات سر انجام دیتا رہا ہے، پھر یہ فوج سے فارغ ہوا تو یہ سیاست میں آیا، پھر یہ ایک ٹی وی اینکر بن گیا فاکس نیوز پر، اور فاکس نیوز پر یہ ایک ٹی وی اینکر بن کے تو اس نے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کا جو رائٹ ہے، رائٹسٹ ایلیمنٹس، ان کو خوش کرنے والے خیالات تھے۔ تو اس نے چند سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے، یہ کتاب ہے جی امریکن کروسیڈ۔ اب یہ جو امریکن کروسیڈ کے نام سے پیٹ ہیگسیتھ نے کتاب لکھی ہے، یہ جو امریکہ کا وزیر دفاع یا وزیر جنگ ہے، اس کا ٹائٹل ذرا آپ دیکھیں، غور کریں اس کے ٹائٹل پر۔ یہ آدمی جو ہے یہ اپنے ڈولے بھی دکھا رہا ہے، اور اس پہ اس نے بہت متنازع قسم کے نعرے جو ہے وہ اس نے لکھے ہوئے ہیں اپنے جسم پر، اور اس میں ایک نعرہ عربی میں لکھا ہوا اس نے کافر۔ یہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کافر کہتا ہے۔ تو یہ جو
کتاب ہے اس کی تفصیل جب میں آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ کو تشویش ہوگی کہ یہ کیسا آدمی ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع بنا دیا ہے. لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس بات کا مقصد نہ تو یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے، نہ ہی امریکہ کے خلاف نفرت پھیلانا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹ ہیگسیتھ جیسے لوگ ہیں جس نے کہ ابھی کھلم کھلا ایک پریس بریفنگ میں اسلام کے بارے میں لفظ استعمال کیا اسلامسٹ ڈیلوژنز، تو بھئی اسلام کو اگر آپ ایک مغالطہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، تو صرف ایران تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو پاکستان بھی ہے، مسلمان تو سعودی عرب بھی ہے، مصر بھی ہے، ترکی بھی ہے، بہت سے ملک جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں کسی بھی اسلامی ملک کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا حق نہیں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. مجھے پتہ ہے کہ امریکہ میں جو بہت سے یہودی ہیں وہ نیتن یاہو کی جو حالیہ پالیسی ہیں ان کے خلاف ہیں. خود بہت سے امریکی جو ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو پیٹ ہیگسیتھ ہے ایک بہت ہی متعصب اور نفرت سے بھرا ہوا شخص ہے. اس کو جب سینٹ سے اس کی منظوری ہونی تھی تو جو بہت سے امریکن سینیٹرز ہیں اس نے اس کو اپروو کرنے سے، اس کی جو نامینیشن ہے اس کو اپروو کرنے سے انکار کر دیا. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یو ایس سینٹ کے ارکان نے پوری کوشش کی کہ یہ شخص امریکہ کا وزیر دفاع نہ بنے، کیونکہ اس کی ون آف دا ریزنز کیوں وہ چاہتے تھے کہ یہ شخص امریکہ کا وزیر دفاع یا وزیر جنگ نہ بنے، یہ کتاب تھی امریکن کروسیڈ. وجہ کیا تھی کہ اس کتاب میں پیٹ ہیگسیتھ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے وہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہیں. وہ جو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے خلاف ہیں وہ باتیں. اب وہ کیا باتیں ہیں؟ میں آپ کو ذرا چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو امریکن کروسیڈ ہے کتاب جو ہے اس میں پیٹ ہیگسیتھ صاحب جو ہیں یہ کیا کیا لکھتے ہیں. یہ اپنی کتاب میں صرف اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، یہ اپنی کتاب میں جمہوریت کی بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ جمہوریت جو ہے نا یہ تو لیفٹسٹوں کا ایجنڈا ہے، یہ لیفٹسٹوں کے بہت خلاف ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے یہ سیکولرزم کے بھی خلاف ہے اور یہ فیمینزم کے خلاف ہے، یعنی کہ جو عورتوں کے حقوق کی لوگ بات کرتے ہیں یہ ان کے بھی خلاف ہے. تو یہ جو کتاب ہے پیٹ ہیگسیتھ کی، اگر اس میں یہ اسلام کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بھی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو امریکن ویلیوز کے خلاف ہے. کیونکہ وہ جو عام امریکنز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے وہ ہماری جمہوریت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اسی جمہوریت کا فائدہ اٹھا کے دوسری دفعہ امریکہ کے صدر بنے ہیں. اس کے علاوہ ان موصوف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ریلیجن آف پیس ہے، یہ امن کا مذہب ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، اسلام تو امن کا مذہب نہیں ہے. اور جو انہوں نے تفصیل لکھی ہے اسلام کے بارے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ باتیں ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ذرا مجھے بھی تکلیف ہوگی کیونکہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. لیکن یہ جو پیٹ ہیگسیتھ کی جو اسلام پر تنقید ہے اس پر بہت سے جو امریکن دانشور اور صحافی ہیں انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے. دیٹس وائی میں سارے امریکیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس قسم کے امریکیوں پہ تنقید کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن سینٹ کے بہت سے ارکان جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ یہ ایک مذہبی تعصب سے بھرا ہوا شخص جو ہے یہ امریکہ کا وزیر دفاع نہ بنے. اس کے علاوہ جناب یہ جو پیٹ ہیگسیتھ صاحب ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے بہت خلاف ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ بہت ہی اینٹی اسرائیل ہے، اور جو اینٹی اسرائیل ہے اس کو تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ آپ ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ بہت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جی لندن کا میئر مسلمان ہے اور برطانیہ کے بہت سے شہروں کے جو میئر ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ یورپ میں اور امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بھی خلاف ہے. اسی لیے
امریکہ میں جو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کام کرنے والی بہت سی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو تقرری تھی بطور وزیر دفاع اس کی بڑی مخالفت کی تھی۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو مسلمانوں کی انٹری ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، یعنی کہ اس پر بہت پابندیاں لگائی جائیں اور سلولی اینڈ گریجولی مسلمانوں کی تعداد یورپ اور امریکہ میں کم کی جائے۔ اور ایک جو ان کا بہت ہی قابل اعتراض اور نفرت انگیز ان کا جو آئیڈیا ہے یا ان کا خیال ہے یا ان کی ایک تقریر ہے جو رپورٹ ہو چکی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، انہوں نے امریکہ کا وزیر دفاع بننے سے کچھ عرصہ قبل ایک بات ریپیٹڈلی کہی۔ یہ اسرائیل گئے اور اسرائیل میں ان صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس، وہاں پہ یہودیوں کو چاہیے کہ اپنی ایک اور عبادت گاہ بنا لیں۔ اس پر بڑا اعتراض کیا گیا۔ یہ بات جو ہے یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ رپورٹڈ ہے۔ امریکہ کے اس وقت جو وزیر دفاع ہیں، جو اپنے آپ کو وزیر جنگ کہتے ہیں، پیٹ ہیگسیت، یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر یہودیوں کی ایک عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ جو بیان تھا اس کی مخالفت بہت سے امریکی یہودیوں نے بھی کی۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہ تو تمام یہودیوں کے خلاف ہوں نہ تمام امریکیوں کے خلاف ہوں، میں صرف یہ پیٹ ہیگسیت جیسے نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، جو کہ عالمی امن کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیٹ ہیگسیت ہے اس کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے، جو اس نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر جو ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے اس کی اینڈ گیم کیا ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے اس کا آپ کو مقصد سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ اپنی زبان سے کہہ چکا ہے کہ جناب پیٹ ہیگسیت کہہ چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ ایک یہودیوں کی عبادت گاہ قائم ہونی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا ہے اور آپ اس قسم کی تجاویز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے غزہ کے نام پہ بورڈ آف پیس بنایا یہ تو ایک فراڈ ہے۔ تو یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا، اس میں یہ غزہ والا جو بورڈ آف پیس ہے یہ تو گیا، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ بورڈ آف وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو امریکہ نے ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رجیم چینج کے بعد ایران میں امن قائم ہو جائے گا اور ایران کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے وینزویلا میں رجیم چینج کر کے وہاں کے صدر کو اغوا کر کے گرفتار کر کے وہاں تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب ان ذخائر پر امریکہ کی جو آئل کمپنیاں ہیں وہ تیل نکال کر لوٹ مار کر رہی ہیں، تو یہی کچھ ایران کے ساتھ ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے تمام جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں ان کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ اور جو تیسرا ان کا اہم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے اور یورپ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے۔ اب میں نے تو آپ کو ان کے عزائم بتائے ہیں کہ یہ مذہبی تعصب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو امریکہ کا سفیر ہے اسرائیل میں مائک ہگبی، وہ تو کھلم کھلا گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو مائک ہگبی کا جو انٹرویو ہے وہ بھی یہ ٹکر کارلسن نے لیا تھا، تو وہ سنا ہے نا بہت سے مسلم ممالک نے، عرب ممالک نے، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی۔ تو اب ان کو سمجھ لینا چاہیے، ان تمام جو عرب کنٹریز کے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے یہ ایک کلیش آف سویلائزیشنز کا آغاز ہے، اور ان کا پرابلم جو ہے وہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ اسرائیلی فاشسٹ اور امریکی فاشسٹ، جس میں یہ
پیٹ ہیگسیتھ جیسے لوگ بھی شامل ہیں. یہ ان کا مسئلہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیار نہیں، ان کا مسئلہ اسلام اور مسلمان ہے. اچھا جی، اب فرض کریں کہ ایران کو شکست ہو جاتی ہے، اس جنگ میں ایران کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. اس کے بعد پھر یہ جو پیٹ ہیگسیتھ کی کتاب جو ہے امریکن کروسیڈ، اس میں جو اس نے باتیں لکھی ہیں پھر وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا. اور نہ صرف یہ کہ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی کمبختی آئے گی، بلکہ امریکہ میں جو ڈیموکریٹس ہیں یا لیفٹسٹ ہیں یا سیکولرزم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں یا فیمینزم پہ یقین رکھنے والی عورتیں ہیں جو اپنے رائٹس کی بات، ان سب کی کمبختی آئے گی. کیونکہ یہ دراصل یہ جو ٹولہ ہے، یہ زائنسٹ اور یہ جو امریکی انتہا پسند ہیں پیٹ ہیگسیتھ جیسے، یہ دراصل نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان سمیت وہ تمام مسلم ممالک جن کی لیڈرشپ نے یہ جو غزہ کا بورڈ آف پیس ہے اس کے اجلاس میں شرکت کی تھی، ان کو کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا جو وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیتھ، اس نے یہ جو اسلامسٹ ڈیلیوژنز والی بات کی اور پھر اس کی کتاب جو ہے امریکن کروسیڈ، اس میں جو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں باتیں کی ہیں، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سوال تو پوچھنا ضروری ہے. ویسے مجھے تو یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شخص کو اپنا وزیر دفاع بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے امریکن کروسیڈ. لیکن چلیں اتمام حجت کے لیے یہ جو مسلم ممالک کی قیادت ہے یہ ٹرمپ صاحب سے پوچھ لے جناب کہ یہ مسلمانوں سے جو یہ نفرت کرتا ہے شخص، تو آپ بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. تو اب اینڈ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ فرض کریں کہ ایران کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا یہ کلیش آف سویلائزیشنز، یہ تہذیبوں کا تصادم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا دنیا بھر میں مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ بالکل ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان ملک شکست کھا سکتا ہے لیکن مسلمان تو ختم نہیں ہو سکتے. الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اینڈ گیم کیا ہے. اینڈ گیم یہ ہے کہ مسلمانوں کا تیا پانچا کرنے کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں سازش میں، ایران کے بعد یہ باری باری باقی مسلمان ممالک کی طرف بھی آئیں گے، تو اس کے بعد اینڈ گیم کیا ہوگی کہ پھر یہ جو نیتن یاہو جیسے زائنسٹ ہیں، اس کے بعد پھر یہ امریکہ اور یورپ کو سبق سکھانے کا ایجنڈا لے کے سامنے آئیں گے. اور یہ بات میں کوئی ایسے نہیں کر رہا، میرے پاس بہت سے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، لیکن آج میں آپ کو جو ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ کتاب ہے. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے ہاؤ دا ویسٹ بیکیم اینٹی سیمیٹک. اینٹی سیمیٹک کا مطلب ہے جو یہودیوں کا مخالف ہوتا ہے. تو یہ کتاب لکھی ہے ایوان جی مارکوس نے، اور یہ ایک امریکن یونیورسٹی میں استاد ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مغرب جو ہے یہ یہودیوں کا مخالف کیسے بنا. اس کی پوری انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. اب یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو انہوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے جو ہسٹری لکھی ہے کہ یہ جو یہودی انتہا پسند ہیں یا زائنسٹ ہیں، یہ کرسچینٹی کے کتنے خلاف ہیں، مسیحیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں. یہ جو باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں میں وہ رپیٹ نہیں کر سکتا. میرے سامنے ہیں یہ چیزیں، یہ جتنی توہین یہ مسلمانوں کی یا قرآن پاک کی یا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں، یہ اتنی ہی توہین کرسچینٹی کی بھی کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں. یہودی انتہا پسند جن کو میں صہیونی کہتا ہوں، میں تمام یہودیوں کی بات نہیں کر رہا. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے جی کہ اس کتاب میں کہ بہت سے جو یورپی ممالک ہیں اس میں جو یہودیوں سے نفرت کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں ماضی میں بہت توہین آمیز رویہ اختیار کرتے رہے ہیں کرسچینٹی کے بارے میں اور کراس کے بارے میں، صلیب کے بارے میں، اس کی یہ توہین کرتے رہے ہیں. اس کی پوری انہوں نے ہسٹری دی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ
جو رویہ ہے کچھ یہودی انتہا پسندوں کا جو ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے، یہ اگر تبدیل نہ ہوا تو پھر یورپ میں جو یہودی ہیں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ اگر کلیش آف سویلائزیشن جو ہے یہ جاری رہا تو آخر میں یہ جو زائنسٹ ہیں یا صہیونی ہیں جن کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر نیتن یاہو ہے، اس کا پھر اگلا حملہ جو ہے وہ کرسچینٹی پہ ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ کرسچینٹی پہ حملہ کریں گے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کے ہی ایک اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو صرف یہ کلیش آف سویلائزیشن شروع ہوا ہے، ابھی تو آپ نے صرف ایرانیوں کو آیت اللہ علی خامنائی کی شکل میں ایک شہید دیا ہے۔ یہ آپ نے ایران کے جو اس وقت پاسداران انقلاب ہیں اور آیت اللہ علی خامنئی کے جو ماننے والے ہیں ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ ان کے پاس شہید نہیں تھا، کیونکہ امام خمینی جو ہیں وہ تو بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، خامنئی صاحب تو شہید بن گئے ہیں۔ اب یہ شہید جو ہے اس کی وجہ سے لڑائی جو ہے، جنگ جو ہے وہ اب لبنان میں بھی شروع ہو گیا، اور بھی جگہ پہ شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنگ جو ہے وہ اگر پھیلتی گئی الٹیمیٹلی آپ اگر ایران کو شکست دے بھی دیتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ الٹیمیٹلی یورپ اور امریکہ تک پہنچے گی۔ وہاں سے پہلے آپ مسلمانوں کو نکالیں گے، بعد میں آپ نے جو کرسچینٹی ہے اس کو اٹیک کرنا ہے۔ یہ بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز جس سے کہ یہ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ بڑی نفرت کرتے ہیں، اس یونائٹڈ نیشنز کو یا تو آپ اسٹرینتھن کریں، اس کا جو چارٹر ہے، UN چارٹر ہے، اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، اور دنیا کو ایک اصول اور ضابطے کے تحت چلائیں جس میں کہ تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ پیسفلی پرامن طریقے سے زندہ رہ سکیں اور زندگی گزار سکیں، اور جو عالمی امن ہے اس کے لیے مزید خطرات پیدا نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔